بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یفعل ذلک یلقى اثاما۔ قرآن کریم میں زنا کی حرمت بیان فرمائی ہے اور زنا کا عذاب یوں بیان فرمایا رب ذوالجلال نے۔ وہ فرماتا ہے جو شخص زنا کرتا ہے اسے آثام میں ڈالا جائے گا۔ آثام میں ڈالا جائے گا۔ آثام کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آثام یہ جہنم کی ایک غار ہے، ایسا غار ہے کہ جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس میں اتنی شدید بدبو ہے، وہ نکل کے آئے گی جب بدبو تو جہنمی چیخ مارنے لگیں گے۔ اللہ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے۔ آقا کریم رحمت دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک نطفے کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ نطفہ یعنی اللہ نے جو ہمیں نطفہ دیا ہے جس کو منی کہتے ہیں، وہ اس کو حرام کام میں اس کو صرف کرنا، حضور فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ چاہے بندہ عورت کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ یا کسی بھی طرح سے وہ نطفے کو بیکار ضائع کرے، حرام کاری میں اس کو مبتلا کرے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں لواطت زنا سے بھی بدتر ہے۔ لواطت یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرنا، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اور زنا کی سزا ابھی آپ نے سنی کہ رب نے فرمایا کہ ہم زنا کرنے والے کو آثام جہنم کی ایسی غار میں ڈالیں گے جس میں ایسی بدبو ہے کہ جہنم بھی اس کی بدبو سے چیخ اٹھیں گے۔ تو جب زانی اس وادی میں جائے گا تو زنا سے بڑا گناہ، زنا سے بڑھ کر لواطت ہے، اس کو کتنی بھیانک سزا دی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جان کائنات رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر کی دوری سے آئے گی مگر لوطی اس سے محروم رہے گا۔ لواطت کرنے والا، مرد کا مرد سے، لڑکے کا لڑکے سے بدفعلی کرنا، یہ لوطی ایسا شخص ہے کہ حضور فرماتے ہیں 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو سنگائی دے گی لیکن وہ لوطی اس سے بھی محروم رہے گا۔ جنت تو دور کی بات ہے، اتنی دوری اس کی خوشبو تک سے اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک حسین اور خوبصورت لڑکا کا گزر ہوا تو آپ کی نظر پڑی اس پر، آپ فوراً دوڑ کر گھر میں گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد پوچھا لوگوں سے کہ فتنہ چلا گیا یا نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں چلا گیا۔ تب آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ فرمان نبوی ہے، حضور نے فرمایا کہ ان خوبصورت لڑکوں کی طرف دیکھنا مراد ہے شہوت سے، ان سے بات کرنا شہوت سے، ان کے پاس بیٹھنا شہوت سے، حرام ہے، حضور نے فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت قاضی امام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض اولیاء اللہ نے فرمایا کہ ایک شیطان عورت کے ساتھ ہوتا ہے اور خوبصورت لڑکے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں پناہ میں رکھے۔ روایت ہے کہ جس نے شہوت کے ساتھ لڑکے کو بوسہ دیا وہ 500 سال جہنم میں جلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے پناہ میں رکھے۔ 500 سال دوزخ میں جلا جائے گا۔ اب جو اپنے دل کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا کہیں ہم پر نفس غالب تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ہم کسی بدکاری اور فحاشی میں مبتلا تو نہیں ہیں۔
اب مدرسے میں طلبہ رہتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو اب ان کو کیا طریقۂ کار رکھیں جو وہ اپنے آپ پر گناہ سے بھی بچائیں اور رہائش بھی ان پر آسان ہو. تو وہ اپنے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھائی کی طرح سمجھیں. جیسے کوئی سگا بھائی تصور کریں کہ ہمارا سگا بھائی ہو تو ہرگز دل نفس اگر مائل بھی ہوگی اس کو بندہ روک لے گا. نفس مائل ہوتی ہی نہیں ہے. اگر بندے کا کوئی سگا بھائی ہے تو سگا بھائی تصور کر لیں. آخر نفس جس کی جانب ابھار رہی ہے وہ بھی تو کسی کا بھائی ہے، وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے نا. تو یہ تصور کر لیں تو نفس و شیطان کے جال سے، اس کے چنگل سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے گا. تو یہ تصور کریں کہ وہ چھوٹا بھائی ہے اور چھوٹا بھائی کے مانند اس سے برتاؤ رکھیں. باقی نفس و شیطان جس معاملے میں بہکانے کی کوشش کرے تو اللہ کی پناہ طلب کریں، بزرگوں کی پناہ طلب کریں، اپنے مرشد کو یاد کریں، اپنے غوث اعظم کو یاد کریں. اور جس کو زیادہ وسوسہ ستاتا ہو تو وہ 60 مرتبہ دن میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پی لیا کرے. تو اللہ تعالیٰ اس شیطانی وسوسوں سے اس کو محفوظ فرما دے. وما علینا الا البلاغ.